هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. جامپور جامع مسجد اقصی نام بڑے چن چن کے رکھتے ہیں آپ. مسجد اقصی، مسجد بابری، اور یہ ایمان کی علامت ہے، ایمان والوں کی علامت ہے. اللہ رب العزت ہمیں بھی ایمان والوں کے ساتھ جڑ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. زندگی ہم گزاریں غیروں کے طریقوں پر. ہماری شادی بیاہ میں کلچر یورپ کا ہو، رسمیں ہندوؤں کی ہوں، اور ہم لوگ تمنائیں لگاتے ہیں کہ موت مکے میں آئے، مرنے اور تدفین ہو مدینے میں. تو ایسے تو ہوتا نہیں. زندگی جب ایمان والوں کے ساتھ گزرے گی تو ایمان کی حالت میں موت بھی آئے گی. پھر مکہ کی موت مل بھی سکتی ہے اور مدینہ کی تدفین مل بھی سکتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کے مقدر میں یہ سب کچھ لکھ دے. اور یہ ایمان کی اور آپ کی علامات ہے. الحمدللہ جس مجلس میں ہم جمع ہیں سب ایمان کے تذکرے ہیں، اور انہی تذکروں میں سے ایک تذکرہ محمد الرسول اللہ. سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. میں اپنے نبی علیہ السلام کا ذکر کرنے لگا ہوں. ابھی پہنچا ہوں اور یہاں بیٹھا ہوں. آپ حضرات کی محبت میں ہی پڑھوں گا انشاءاللہ، اور آپ حضرات کا ذوق اور اس طریقے سے بیٹھنا اتنی بیداری سے، تو یہ دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے یعنی آپ کا ذوق و شوق باہر تک، مجمع باہر بھی کھڑا ہے، تو یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے. توجہ کرنا. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے،
ہم تو سمجھتے ہیں ہم نعت پڑھتے ہیں، ادھر تو سارے جان دینے والے بیٹھے ہیں۔ اگر گستاخی کرنے والے بھینسا پیج بنائے، دوسرے پیج بنائے میڈیا پر، ان کو ابھی پتہ نہیں ہے کہ جانثار نبی کے یہ محبت کرنے والے عاشق اپنی جانیں ہتھیلی پہ رکھ کے حاضر ہیں۔ تو اس کو دیکھتے ہوئے میں نے غلط کہا ہے یا صحیح کہا ہے؟ تو آپ بھی میرے ساتھ کہہ دو، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ عاشقوں مل کے کہو، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، اور کل پل سے ہمیں جس نے اس پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، مل کے کہو، زہرا کا وہ بابا، حسنین کا نانا ہے، سب مل کے کہو، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے۔ اور جب بھی ناموس رسالت کے لیے ہماری ضرورت پڑی تو ہم جان بھی پیش کر لیں گے، اور کیوں کریں گے؟ عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، ہاتھوں کو لہرا کے کہو انشاءاللہ، عزت سے نہ مر جائیں کیوں نام محمد پر، نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے جو جانا ہے، یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے جو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، صلی اللہ۔ اور جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھے ان کے لیے ایک پیغام ہے، وہ پیغام دینا جا رہا ہوں۔ آؤ
آؤ در زہرا پر پلکوں پہ چلے آؤ در زہرا پر پلکوں پہ چلے پلکوں پہ چلے آؤ یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے سب مل کے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے محروم کرم رکھیے ہم کو نصر محشر محروم کرم رکھیے ہم کو نصر محشر سر محشر جیسا ہے انس آخر جیسا ہے انس آخر عاشق تو پرانا ہے جیسے بھی ہیں ہم آخر عاشق تو پرانے ہیں کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے اس شعر کو سب ایک بار محبت سے پڑھ لو زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا آگے آ بھائی اللہ خوش رکھے اللہ خوش حرکت میں برکت ہے اسٹیج پہ نہیں آنا ادھر ہی تک رہنا تھوڑی سی حرکت کرو انشاءاللہ یہ گرمی نہیں لگے گی نعت پڑھیں گے گرمی ختم ہو جائے گی اللہ ماشاءاللہ یہ جامپور والے بڑے ماننے والے لوگ ہیں اللہ خوش ہے وہ دیکھو کتنے لوگ آگئے ہیں ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے اللہ تعالیٰ ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے اللہ آپ کا آنا بھی قبول فرمائے ہمارا بھی آنا قبول فرمائے بس بھائی جتنی جگہ ہے اتنے آ جاؤ باقی چھت پہ چلے جاؤ اچھا میں نے ہم تو اللہ کی حمد اللہ کی زبانی سنا دی قرآن جو سنا ہے آجو بھی آجو بزرگوں کی فرمائش ہے کہ حمد بھی سنا دوں
ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں حوض کوثر پر حضور علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسی جوڑ دے۔ ایک فرمائش حمد کی میں نے اپنے والیم میں پڑھا ہے، ایک کلام بزرگ فرما رہے ہیں، حمد بھی سنا دیں، ساتھ ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بڑے فرماتے ہیں جتنا اللہ کی بڑائی کو بولو گے اتنا ایمان بنتا جائے گا۔ ایمان بھی موبائل کی بیٹری کی طرح ہے، چارج نہیں کرو گے تو کمزور پڑ جائے گا۔ چارج کرنے کا طریقہ اللہ کی بڑائی کے بول کو بولنا شروع کر دو، ایمان بننا شروع ہو۔ تو مل کے اللہ کی بڑائی کو بولتے ہیں، مل کے بولو وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ۔ کون ہاتھ اٹھا کے کون؟ بنجر زمین پہ پھول کی چادر بچھائے وہ، پتھر کو موم، موم کو پتھر بنائے وہ۔ اس کی رضا سے زہر بھی بن جاتا ہے شفا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ کچھ بھی نہیں ہوں دوستو، ان پڑھ گوار ہوں، بے نام بے نشان ہوں، بے اعتبار ہوں۔ کچھ بھی نہیں ہوں دوستو، ان پڑھ گوار ہوں، بے نام بے نشان ہوں، بے اعتبار ہوں۔ آنست میں تو اس نے بنایا ہے نعت خواں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے۔ جب تک زمین والوں کو نیچا دکھاؤ گے، بے داغ صورتوں کو تو شیشہ دکھاؤ گے۔ آئے گی
سے اس وقت یہ صدا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اللہ کے حضور یہ ہوتا ہے فیصلہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ نادان کو اس بات کا بالکل نہیں پتا وَتُعِزُّ من تشاء وتذل من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء صلی اللہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی بس ٹھیک ہے ماشاءاللہ دیکھو ادھر بھی ٹھنڈی ہوا اللہ بھیج رہا آپ کو میں نے کہا تھا آپ نعت پڑھو گے میرے ساتھ پڑھتے رہو گے گرمی میں سردی سردی میں گرمی لگے گی اور اللہ کی قسم ہمارا تجربہ ہے جب تک پڑھو گے نہیں تو ایمان کی کیفیت بنے گی نہیں تو یہی ذہن میں ہوگا گرمی جب پڑھو گے تو تارے تصورات ادھر آ جائیں گے پھر سردی گرمی کا کیا جان دینے کا نہیں پتہ چلے گا آج دل کر رہا ہے کہ آپ کو کچھ شان صحابہ پہ بھی سنا دو اور بالکل نیا کلام سنا دو لاشاری صاحب نے بڑا پابند کیا تھا مجھے اور قالی صاحب کو بیچ میں بنایا تھا واسطہ پتہ نہیں آتے آتے میں نے ہاں کی تھی اور اللہ لے ہی آیا الحمدللہ تو اب سنو سرور کونین کا فرمان ہے دیکھتے ہیں جامپور والے ماشاءاللہ ایمانی جذبہ تو ہے ہی الحمدللہ شان صحابہ میں آپ کی محبت کا لیول کیا ہے اب پتہ چلے گا انشاءاللہ شعر کیا تھا میرا کیا شعر تھا پہلا سرور کونین کا بولو سرور کونین کا فرمان ہے صلی اللہ سرور کونین کا یعنی میرے نبی نے فرمایا کیا فرمایا مجھ پہ یار غار کا احسان ہے میرے نبی نے کہا میں سب کے احسانوں کا بدلہ دے چکا سوائے ابو بکر کے اس کے احسانوں کا بدلہ اللہ ہی دے تو پڑھو گے میرے ساتھ سرور کونین کا فرمان ہے سرور بلند آواز سے سرور کونین کا فرمان ہے اور یہ کلام میں اپنے دوست توقیر بھائی اور طاہر بھائی رستے میں انہوں نے کہا کہ نئی نعت سنائیں تو میں ان کی فرمائش پوری کر رہا ہوں اپنے ہی ساتھیوں کی اور ہم سب کو فائدہ ہو رہا ہے الحمدللہ سارے کہہ دو میرے ساتھ سرور کونین کا فرمان ہے مجھ پہ یار غار کا احسان ہے عرض کی صدیق نے پیش رسول عرض کی صدیق نے پیش رسول مال و زر کیا جان
بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، 6 ریشم کے کپڑوں کی دکانیں تھیں، اپنے دور کے چیف جسٹس شمار کیے جاتے تھے۔ اسلام لے آئے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا گھر بار قربان کر دیا، بیوی بچوں کو قربان کر دیا، 6 ریشم کے کپڑوں کی دکانوں کو بھی۔ بالآخر ایک دن آیا، پہننے کے لیے کپڑا کوئی نہیں۔ یہ صرف بولتے نہیں تھے، کر لیتے تھے۔ اوہو ایسا کیا، آج کپڑا ہی نہیں ہے۔ چیف جسٹس اپنے دور کا، 6 ریشم کی کپڑوں کی دکانوں کا مطلب 6 فیکٹریاں، اب کچھ نہیں ہے۔ بوری جس میں ہم سبزی وغیرہ ڈالتے ہیں، بوری کاٹ کے قمیض بنا کے پہنے، بٹن لگانے کے لیے بٹن کوئی نہیں، ببول کا کانٹا توڑ کر بٹنوں کی جگہ پر لگا رہے، دونوں آنکھوں میں سے آنسو جاری۔ اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا، جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اے جبریل جا کے ابو بکر سے پوچھ کے آؤ، کیا وہ مجھ سے اس حال میں راضی ہے؟ عیش و عشرت سہولیات کو ڈھونڈنے والوں، اللہ کا سلام عیش و عشرت میں نہیں آتا، سب کچھ قربان کرنے کے بعد آتا ہے۔ جبریل آئے میرے نبی کے دربار میں، سلام عرض کیا کہ اللہ فرما رہے ہیں، اللہ نے ابو بکر پہ سلام بھیجا ہے، اور کو فرمایا ہے پوچھ کیا ہو، ابو بکر دل سے راضی ہے؟ آج سب کچھ ختم ہو گیا، دل سے راضی؟ آپ نے بلایا ابو بکر کو، کہا اللہ کا سلام آیا ہے، وجد میں آ گئے کہ اللہ پوچھ رہے ہیں اس قربانی پہ راضی ہو؟ کہنے لگے انا راض عن ربی، انا راض عن ربی، میں اپنے رب سے اس حال میں بھی راضی ہوں، میں اپنے رب سے اس حال میں بھی خوش۔ جامپور والوں، دل کے کان سے سننا، اب کیا ہوا؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جبریل، اے جبریل جا کے میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ، کیا میرا اللہ مجھ سے اس حال میں راضی ہے؟ زمین و آسمان نے ایسا منظر کبھی نہیں دیکھا، فرشتے حیران، جبریل علیہ السلام پریشان، اللہ پاک کے دربار میں حاضر ہوئے، عرض کی یا اللہ، ابو بکر کہہ رہے ہیں آپ ان سے اس حال میں راضی ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا اور فرمایا، اے جبریل جا کے ابو بکر کو کہہ دو کہ میں اس سے اس حال میں راضی ہوں، اور آج سے میں نے عرش پر فرشتوں کا بھی وہی لباس بنا دیا جو فرش پر ابو بکر نے پہنا ہوا۔ مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، ایسا نہیں، جامپور والوں جھوم کے پڑھو، عرض کی صدیق نے پیش رسول، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان ہے، مال و زر کیا جان بھی قربان۔ اسی لیے تو میرے نبی فرمایا کرتے تھے
سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، مل کے کہو مجھ پہ یار غار کا احسان ہے، اور مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، مل گیا تجھ کو لقب صدیق کا، کس قدر بکر تیری شان ہے، کس قدر بکر تیری شان ہے، ہم پہ یار غار کا احسان ہے، ہم پہ یار غار کا احسان ہے، اور جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، ہاتھوں کو اٹھا کے کہو بے شک، پھر کہو بے شک، پھر کہو جانشین مصطفیٰ کون؟ صدیق ہے، مل کے کہو جانشین مصطفیٰ صدیق ہے، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے، کس قدر عظمت کی یہ برہان ہے، ہم پہ یار غار کا احسان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، سرور کونین کا فرمان ہے، مجھ پہ یار غار کا احسان ہے۔ درود شریف پڑھیں۔ بھائی تھکے تو نہیں ہے نا؟ ایک نعت یہ بھی میری نئی نعت ہے بالکل، آج پتہ نہیں ساری نئی آپ کو سنا دیتا لیکن انشاءاللہ بس وعدہ یہی ہے کہ ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ، تاکہ وہ لوگ جو غلط فہمی میں کہتے ہیں کہ نعت نہیں پڑھتے، یہ غلط فہمی دور ہو جائے، اللہ کرے یہ غلط فہمی بولو دور ہو جائے، امت میں اللہ جوڑ پیدا فرمائے۔ آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں، ہمارے نبی نے فرقے بنائے تھے یا امت بنائی تھی؟ آپ سارے بولو، ہم نے فرقے بنائے۔ ہمارا نبی یہودی کے لیے بھی کھڑا ہوتا تھا، جنازہ جا رہا، بند کر دو اس کو، بند کر دو، جنازہ جا رہا تھا یہودی کا، غور کرنا میری بات پہ، آپ کھڑے ہو گئے، صحابہ نے کہا یہ تو یہودی ہے، آپ نے فرمایا انسان تو ہے، عظمت انسان کی انسانیت کی تھی، آج ہم نے فرقے بنا دیے، میں جنتی ہوں باقی سب جہنمی ہیں، یہ ہمارا فارمولہ بن گیا۔ جہنمی کہنا آسان نہیں ہے، آنکھ کو صرف جلا کے انگلی پہ رکھو پتہ چل جائے گا جہنم کیا ہے۔ نہیں میرے دوستوں، انڈیا میں ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے، بیان کے درمیان میں ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا حضرت سوال ہے، اجتماع تھا بڑا، وہ چپ ہو گئے، کیا سوال ہے؟ کہ قیامت کے قریب 72 فرقے بن جائیں گے، کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟
بڑی پیاری بات کر رہا ہوں، یاد رکھنا۔ ہم تو ہر کوئی کہتے ہیں ہم جنتی ہیں، باقی سب جہنمی۔ ہمارا نبی تو جہنمیوں کو کھینچ کھینچ کے جنت کی طرف لا رہا تھا، اور ہم مسلمان کو کافر کہتے ہوئے نہیں ڈرتے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا؟ اب سوال تو شرارتی سوال تھا، اگر کہے کہ ہم جائیں گے، بولے گے اور کیوں نہیں جائیں گے؟ لیکن اللہ والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ حضرت نے جواب دیا، توجہ ہے، یہ جواب یاد کرنا ہے۔ حضرت نے جواب دیا کہ جنت میں تو وہ فرقہ جائے گا جو 72 فرقوں کو جنت میں لے جانے کی فکر کرے گا۔ مسئلہ ہی حل ہو گیا، مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ ہم لوگ تو یہ لگے نا کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے، فلاں سنت ہے، ہمیں تو یہ سنتیں پتہ ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکہ میں تھے، دعوت ہو رہی تھی، دسترخوان لگا، کسی نے سوال کیا کھانے کے بعد، حضرت کھانے کے بعد میٹھا کھانا سنت ہے یا نمکین کھانا سنت ہے؟ تو مولانا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے تم سنت کا پوچھ رہے ہو تو سنو، سنت تو فاقے کرنا ہے۔ ہم اس لڑائی میں میٹھا کھانے پینے کے بھڈے، سنت تو فاق۔ میرے نبی نے سہولیات کا آ جانا اللہ کی رضامندی کی نشانی نہیں ہے۔ اللہ راضی ہوتا ہے قربانی پر۔ کیوں میرے نبی نے پیٹ پہ پتھر باندھے؟ کیوں بی بی آمنہ بھوکھی، بی بی فاطمہ بھوکھی رو رہی ہیں، حسنین رو رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے؟ تو دین کو سمجھو گے، فرقے ختم ہو جائیں گے۔ ہم اپنے فرقوں کو ختم کرنے کی خود کوشش کرنی ہے ہر آدمی نے، دوسرے کی گنجائش رکھیں، بالکل کافر نہ بولیں، ہمارا مسلمان بھائی ہے، دعا کریں، پیار محبت سے دین سمجھے گا۔ دلیل سے آدمی نہیں آئے گا۔ اگر دلیل سے آدمی دین پہ آتا تو چاند تو 2 ٹکڑے کر کے اللہ کے نبی نے دکھا دیا، جن کے کہنے پہ دکھایا انہوں نے یہ کہا یہ تو جادو ہے۔ اس سے بڑی دلیل کوئی لا سکتا ہے؟ اس سے بڑی دلیل چاند 2 ٹکڑے ہو۔ تو مطلب پتہ چلا پیار محبت سے ہم نے اپنے دین کو سنبھالنا ہے، اپنے بھائیوں کو مسجد میں لانا ہے۔ اس کام کے لیے کون کوشش کرے گا؟ انشاءاللہ کسی کو برا نہیں کہیں گے، ہم سب مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ نبی کے امتی ہیں۔ ہم کون ہیں؟ چلو اسی پہ میں اپنے پیارے بھائی کے چند اشعار سناتا ہوں۔ ہمارا بھائی کہتا تھا نا، میں تو امتی ہوں، چلا گیا کہتے کہتے چلا گیا۔ میں نے جنید جمشید سے کہا رحمت اللہ علیہ سے، مکہ مکرمہ میں بیان کرنے آیا تھا، ہمارا بڑا گروپ ہوتا ہے، 1100 حاجی ہوتے ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ تو وہ میں نے اس کو کہا جنید بھائی ایک میری فرمائش ہے نعت پڑھنے کی۔ کہا مولوی صاحب، ایسے بڑی مسجد تھی میرے پاس عزیزیہ میں، میں ہی اس کا امام ہوتا ہوں، امام صاحب کو چھٹی دے دیتا ہوں، تو مجمع بہت سارا ہوتا ہے۔ تو یوں وہ بیٹھے تھے، میں کھڑا تھا، میرا ہاتھ یوں پکڑا ہوا تھا، یوں میں نے شروع کا ان کا استاد رہا ہوں نعتوں کا، جنید جمشید کا۔ اس نے خود ARY پہ لائیو بتایا تھا، میں بتاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا مجھے، لیکن الحمدللہ اس کے بھائی نے اب شروع کیے، ہمایوں جنید نے، اللہ اس کو ترقی عطا فرمائے۔ تو میں نے کہا جنید بھائی یہ والی نعت پڑھو، جیسے میں نے پڑھا نا، میں تو امتی ہوں، تو یہ سنتے ہی وہ رو گیا۔ پھر کہنے لگا میں پہلے بتاؤں گا کہ میں نے یہ نعت کیوں پڑھی۔ میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگا جب مجھ پہ ہر طرف سے فتوے لگے، گستاخ ہے، گستاخ ہے، گستاخ ہے، مجھے ایئرپورٹ پہ مارا گیا، مجھے فلاں جگہ مارا گیا، تو میں تنہائی میں بیٹھ کے روتا رہتا تھا، سوچتا رہتا تھا کہ میں نے اللہ اور اس کے نبی کی خاطر سب کچھ قربان کیا ہے۔ میں نے بڑی پیٹ کی زندگی کو چھوڑا ہے اور پتھر پہ سر رکھ کے سو رہا ہوں۔ میں ماں کی دوائی کے پیسے میرے پاس نہیں تھے، میں نے اتنا ختم کر دیا تھا۔ کہنے لگا مجھ سے سوال کیا کہ اگر یہ سب کچھ کرنا گستاخی ہے تو عشق کیا ہے؟ کہنے لگا مولوی صاحب اگر یہ سب گستاخی ہے تو عشق کیا ہے؟ ہم اسی لیے میں نے ایک جملہ کہا، کافر کہنا آسان ہے، مسلمان کرنا مشکل ہے۔ مسلمان کو کافر ایسے مزے سے ہم کہہ دیتے، نہیں نبی کا امتی ہے، میرے نبی کا امتی، ہماری سب سے بڑی ڈگری، اللہ کی قسم ہم نبی کی امتی ہیں۔ کہو الحمدللہ، پھر کہو الحمدللہ، تو میرے ساتھ مل کے پڑھو، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم،
کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، جس کو بلایا گیا وہی عرش بری ہے، آپ کے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہے، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، جس کی نہ بات کوئی رب نے بھی ٹالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ جنید جمشید کو ثواب پہنچانے کی خاطر ایک بار سارے پڑھ لو محبت سے، میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم، میں تو بے سہارا ہوں دامن بھی ہے خالی، نبیوں کے نبی تیری شان ہے نرالی۔ پھر جب ایسی قربانی ہوتی ہے تو وقت کا امام بھی لڑتا ہے نماز جنازہ پڑھانے کے لیے، خود طارق جمیل صاحب قبر میں اترے ہیں کہ لاؤ میرے ہاتھ میں دو جنید کو، تقی عثمانی صاحب پاؤں کے پاس کھڑے، کیا مقدر تھے، صرف قربانی دینی ہے، نفس پر پاؤں رکھنا ہے، ہم میں سے ہر کوئی جنید بن سکتا ہے، کتنا ہی چہرے ہو ماشاءاللہ، اللہ کے نزدیک تمہارا کیا کیا مقام ہے، تھوڑی قربانی دین کی خاطر دو، اللہ کی قسم اللہ بہت چمکائے گا۔ درود شریف پڑھ لو سارے، اللہم اب میرے خیال میں نئی ہو گئی، ایک فرمائش پوری کر لیتے ہیں، پڑھیں گے نا انشاءاللہ۔ مجھے سچ سچ بتاؤ گرمی کم ہوئی ہے؟ گرمی نہیں کم ہوئی، ایمان بنا ہے، گرمی تو اتنی ہے لیکن اب کیفیت جب بن گئی، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے جو ہمیں بڑی بڑی قربانیوں کے لیے تیار کر لیتا ہے۔ چلو آپ کو میں اپنے نبی کی شان سناتا ہوں، اس وعدے کے ساتھ میرے ساتھ پڑھو گے انشاءاللہ، سارے پڑھو گے، ایسا نہیں ایسا نہیں، اونچا بولو۔ تو شاعر کہتا ہے آقا، یہ میں نے بابری مسجد میں سنائی تھی، قاری صاحب کہتے ایسی آپ نے کہیں پہ بھی نہیں پڑھی، اب اللہ کرے ان کو یہاں پسند آ جائے۔ اپنی لسی تو ہر کسی کو میٹھی لگتی ہے ماشاءاللہ، اپنی لسی تو سب کو، قاری صاحب کی اپنی مسجد کی تو زیادہ مزہ ہے، تو لاشاری صاحب یہ آپ کی، آپ کو زیادہ مزہ آئے گا، کوئی مصروف ہوں گے، ہاں صلی اللہ ماشاءاللہ صلی اللہ علیہ، تو پڑھو گے میرے ساتھ جامپور والوں، مل کے کہو سر حشر تو امت کا کیوں محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، محشر تو بہانہ ہے تیری شان دکھانے کا، آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا،
صلی اللہ علیہ گھنٹہ تو ہو گیا یار، بس کرو ماشاءاللہ۔ پنجابی اچھا اچھا اچھا، پنجابی سناؤ تو آپ پنجابی میں سبحان اللہ کہہ دو۔ یہ نہیں ہے بزرگ بیٹھے ہیں سب او سبحان اللہ، وہ یہ ہوتی ہے۔ پٹھان بیٹھے پختانو اشتے کوئی بھی نہیں پٹھان، ایک تو ہوگا، قوم کا نہیں تو کیفیت کا تو ہوگا انشاءاللہ۔ ہے لا سوچت کے جی، لا سوچت کے سمردے پختانو سمردے ہمیں سب یوم نشتے دلتا۔ چلو اب میں آپ کو سناتا ہوں، پشتوں میں سناتا ہوں، وہ پنجابی میں ترجمہ کروں گا اس کا انشاءاللہ۔ اب تو میرے امتحان لے رہے ہو آپ لوگ۔ سرائکی میں تو ایک ہی مجھے آتی ہے، علیمہ میں تیرے مقدرات صدقے، اور وہ میں نے اماں حلیمہ کے گھر بیٹھ کے پڑھی ہے، مکہ سے طائف سے بنو سعد جا کے پڑھی ہے۔ تو مجھے پہلے بولتے تمہاری زبان میں سنا تھا، ابھی تک ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے کیا؟ چلو پشتوں میں سناؤں ترجمے کے ساتھ، سنو گے انشاءاللہ۔ جلوہ زیبا دے، یہ میں نے پشتو پنجابی اردو ملا کے پڑھی ہے، اپنے والیوم میں بھی پڑھی ہے الحمدللہ، بہت مقبول ہوئی ہے۔ سرحد میں اکثر میں یہ پڑھتا ہوں، ہمارے پٹھان بہت خوش ہوتے، بہت سبحان اللہ کہتے۔ وہ میں کوہاٹ کی ایک مجلس میں تھا، کوہاٹ میں، تو ایک ساتھی نے بہت سبحان اللہ کہلوا دی تھی، لوگ تھک گئے تھے۔ میرا نمبر آیا تو میں تو نہیں کہلواتا، آپ نے دیکھا ہے نا، تھوڑی کہلواتا ہوں۔ تو میں نے ایک بار کہا سبحان اللہ، تو ایک پٹھان کھڑا ہو کے کہنے لگا امیر سے بھی اتنا سبحان اللہ کہہ دیا ہے ہم نے، ہمیں لگتا ہے کہ جنت میں بھی ہمارا جنگل بن گیا ہے۔ ایک پہ ایک درخت لگے گا تو اتنی بول دیئے، ہم کو ڈر ہے کہ ادھر بھی جنگل بنے گئے۔ ہم نے کہا یہ تو بہت اچھا ہو گیا نا ایسا، کہتا نہیں مسئلہ خو یہ نہیں ہے، مسئلہ خو یہ ہے ہمیں ڈر ہے ہم ادھر بھی لکڑی کا کام کرتے ادھر بھی لکڑی کا کام کرے۔ تو کوئی ایسا میں ایسی سبحان اللہ نہیں کہلواؤں گا، جہاں پنجابی میں آئے گی آپ خود بولیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ حاجی صاحب نے مجھے بولا تھا پڑھنے کا، آپ بھی لے کے آگئے۔ کہاں سے؟ یہ دنیا پور سے آئے ہیں۔ اچھا، اب میں ان سے پوچھوں گا، یہ بھی بود میں کراچی سے آئے ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سب کا آنا قبول فرمائے۔ یہ محبت حضور سے، حضور کی نعت سننے آئے، ہم کیا، ہماری کیا حقیقت۔ تو سنو، جلوہ زیبا دے مالو سرزما قربان دے، واہ واہ سمیرا خیستان بھی سلطان دے۔ پشتو آتی نہیں اور سبحان اللہ۔ اچھا جو ثواب کے لئے کہہ رہے ہیں، چلو جو میں نے پڑھا تھا اب سمجھ لو۔ جان و دل قربانی، جان و دل قربانی، کیوں عاشقاں دی جانے، مرحبا کڈا سونا نبی ادا سلطان ہے، مرحبا کڈا سونا نبی ادا سلطان ہے، میرا گھر اولاد جا میرا گھر اولاد جا محبوب پر قربان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے، واہ واہ سمر خیستان بھی سلطان دے۔ اور مور بی بی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو پشتوں میں کہتے ہیں مور بی بی، مور بی بی استن پسے اشپگر زیدالا۔ یہ مجھے سب تبلیغ میں آیا ہے،
تبلیغ انسان کو آل راؤنڈر بنا دیتی ہے. مجھے پتہ چلا بہت ساری جماعتوں والے ساتھی بھی آئے ہیں, ہمارے کچھ جاننے والے بھی آئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو آنا قبول فرمائے. مور بی بی استن پسے اشپگر زیدالا پاک رسول مسکے شنو استن او زیدالا پرکشیو راڑا شوا محبوب تمرا شان دے واہ واہ سمیر خیستان بھی سلطان دے. اب سمجھنا عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی رضی اللہ عنہا, عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی کھو گئی. اب ڈھونڈ رہی ہیں, سوئی ملتی نہیں. سوئی چھوٹی سی رات کی تاریکی, رات کا اندھیرا. سن رہے ہو بھار والوں ماشاءاللہ. عائشہ کے ہاتھ سے جس وقت سوئی ہو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی. مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی. چہرہ رسول ہے چہرہ رسول ہے یا چودھویں کا چاند ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. بولو واہ واہ سو میرا خیستان نبی سلطان دے. واہ واہ سو میرا خیستان نبی سلطان دے. انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر. ہماری اماں جان فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا, ہاں کیسے قرآن میں فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدت منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن. انگلیاں کاٹ دی. یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر انگلیاں محاورہ نہیں ہے, کاٹ دی. اماں عائشہ کیا فرماتی ہیں سنو. عائشہ انگلیاں کاٹی جنہوں نے حسن یوسف دیکھ کر. دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر. دیکھ لیتی آنکھ سے میرے نبی کو وہ اگر. پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے. پھر کہو سبحان اللہ. پھیر لیتی دل پہ چھریاں یہ میرا ایمان ہے. مرحبا کتنا ہنسی میرا نبی سلطان ہے. مرحبا کتنا سونا نبی ادا سلطان ہے. مرحبا کتنا سونا نبی ادا سلطان ہے. جلوہ زیباد مالو سر زما قربان دے. واہ واہ سمر خیستان بھی سلطان دے. صلی اللہ علیہ. والدین کی عظمت ہو جائے. ہاں میں بھی مہمان ہوں. اچھا سارے سرائی کیے ماشاءاللہ. میں کو ڈوڈو بولا ہم دینے, ڈوڈو بولا ہم دینے. تو میں جب گیا یہاں سے مکہ, بلکہ ہم مدینہ سے چلے تھے بنو سعد کے لیے. مدینہ سے مکہ آئے, مکہ سے طائف گئے, طائف سے پھر 120 کلومیٹر یا 80 کلومیٹر رستہ اب بن گیا ہے. اماں حلیمہ کا گھر ویسا ہی موجود ہے.
بنو سعد شہر میں نہیں ہے، پہاڑیوں پہ چڑھ کے ہے، آج بھی اسی حالت میں۔ ہم نے وہاں عصر بھی پڑھی، مغرب بھی پڑھی، اللہ کی قسم کیا کیفیت تھی کہ دو جہانوں کا سردار آئے ہے۔ آپ کی ایک بہن تھی شیبہ، شیبہ نام تھا۔ شیبہ ہمارے نبی کو گود میں لے کے لوری دیتی، پہلے شیبہ لے کے ایک دن کہنے لگی شیبہ اماں میں آج بکریاں چرانے جاؤں گی، اکیلے نہیں جاؤں گی، میرے ساتھ کوئی جائے گا۔ اماں حلیمہ نے کہا بیٹا میں نہیں جا سکتی، ابا تمہارے جا نہیں سکتے، اور کوئی ہے نہیں۔ تو شیبہ کہنے لگی یہ میرا بھائی محمد ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اماں حلیمہ نے کہا تو دودھ پیتا بچہ ہی تیرے ساتھ کیسے جائے گا؟ کہنے لگا ماں بیغم رہیں، میں ایک بار پہلے بھی لے کے گئی تھی۔ اب تو ہمارے اور حیران کہ دودھ پیتا بچہ، پہاڑیاں میں نے خود دیکھی ہیں، اونچا نیچا راستہ، پھر بکریوں کو چرانا بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں تو اماں حلیمہ نے کہا تو پہلے بھی لے کے گئی تھی؟ تو شیبہ کہنے لگی ہاں اماں جس دن میں لے کے گئی نا، جیسے ہی میں گھر سے اپنے بھائی محمد کو لے کے نکلی، ایک بادل میرے سر پہ آ گیا، اس پورے دن مجھے دھوپ نہیں لگی۔ اما وہ پتھر جو میرے پاؤں میں چبھتے تھے وہ میرے پاؤں میں موم بن جاتے تھے، اس دن مجھے کوئی پتھر بھی نہیں چوبا۔ میں جب اپنے بھائی کو لے کے جاتی، بڑے بڑے راہب دیکھتے تھے میرے بھائی کو، کہتے تھے یہ تو کوئی بڑا آدمی بنے گا۔ محمد پیارے تھے، خوبصورت تھے، تعریف کیا ہوا، تبھی تو یہ نام تھا ان کا۔ اما اس دن بڑا عجیب کام ہوا تھا۔ کیا ہوا تھا بیٹا؟ میں اپنے بھائی محمد کو لے کے کونے میں بیٹھ گئی، بکریاں خود بخود چر کے میرے پاس آ جاتی تھی، میں بھی محمد کو دیکھتی تھی، میری بکریاں بھی محمد کو دیکھتی۔ تو شیبہ جب گود میں لیتی تھی، ہمارے کتنا پیارا نبی ہے بھائی، اس کی سنت کو چھوڑ کے کہاں سکون ملے گا؟ اس کی سنت جو سینے سے لگی تھی ہم نالی میں پھینکتے ہیں، آئے ہائے ہم کس منہ سے اس کے پاس جائیں گے؟ تو آج توبہ کرو، ایک یہ سنت نہیں اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں۔ سنت پہ آؤ گے اللہ کی قسم تمہاری زندگی پیاری بن جائے گی۔ تو شیبہ گود میں لے کے کہتی تھی ہمارے نبی کو، بہت سارے اشعار عربی کے مجھے ایک یاد ہے، باقی میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ وہ لے کے کہتی تھی اللہم ابق لنا محمدا، اللہم ابق لنا محمدا صلی اللہ۔ اے اللہ میرے بھائی محمد کو بڑا آدمی بنانا، میرے بھائی محمد کو باقی رکھنا، ایسے اشعار پڑھتے تھے۔ اب اس جگہ بیٹھ کے جب میں نے پڑھا حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیں دی وی ہو سے۔ اب سرائکی میں ہے، کہو سبحان اللہ، سب مل کے پڑھو میرے ساتھ۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیں دی وی ہو سے، نی سوڑے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تک دی ترہیے چومیں دی بھی ہو سے۔ حلیمہ میں تیرے حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولیں گی بھی وہ سے، نہلا کے دھلا کے ایک اجلا بھی پاکے، نہلا کے دھلا کے تے سرما بھی پاکے، تو تھوڑی ہلا کے ہنسیں دی بھی ہو سے، نہلا کے دھلا کے تے کجلا بھی پاکے، تو تھوڑی ہلا کے ہنسیں دی بھی ہو سے۔ حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے، تو مدنی دا جھولا جھولے
اور بہت پیارا شعر صلی اللہ حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی دیووں سے محبت دے بچ آکے بوسے دکھاتے جامپور والوں سنو تمہیں تبوں سے دکھاتے رے لباں بچ لبانوں ملیں دی بھی ہو سے ایسے نہیں بلند آواز سے سبحان اللہ مل کے کہو حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے تو انگلی نہ پاکے تب ہیڑے دے اندر تو انگلی نہ پاکے تب ہیڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹورے دی بھی ہو سے تو انگلی نہ پاکے تب ہیڑے دے اندر خدا دے سجن نو ٹورے دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدرات و صدقے تو مدنی دا جھولا جھولے دی بھی ہو سے صلی اللہ علیہ وسلم میری تو ہمت اب ختم ہے بھائی اب تو گھنٹہ ڈیڑھ ہونے والا ہے میرے خیال پہ ان کی فرمائش پوری کر لیتے ہیں جب سے گور ہی گور کے دیکھ رہے ہیں وہ گور گور کے دیکھ رہے ہیں وہ کشف بھی ہو رہا ہوگا پتہ نہیں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا چلے کروڑ پکے سے آئے آپ کا کرایہ پورا کرتے ماشاءاللہ اور بھی بہت لوگ آئے باقی بہت دور ہے دنیا پور بہت میں گیا ہوں کافی گیا ہوں وہاں پہ بھی پڑھی تھی تبھی تو پڑھوا رہے ہیں دنیا پور میں تو بہت بار میں گیا ہوں اور کروڑ پکا بس ساری جگہ اللہ لے جاتا ہے وہ شعر یہ ہیں بڑے پیارے اللہ ان کا آنا قبول فرمائیں اور اسی پہ پھر میں اجازت چاہوں گا انشاءاللہ پھر دعا ہوگا اور ہر سب زور نہیں اب میرے میں شاعر کہتا ہے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں اللہ سب کو لے جائے آخر میں وظیفہ بتاؤں گا وظیفہ اس کو کرو گے تو انشاءاللہ جلد از چلے جاؤ میں کرتا تھا اللہ نے اتنا لے گیا میرا کام ہی اللہ نے یہ بنا دیا آپ بھی کرو گے اللہ آپ کو بھی لے جائے گا اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے تو سب مل کے پڑھو میرے ساتھ لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں شاعر
جب مدینے جاتا تھا تو مسجد نبوی کے ارد گرد جاتا تھا، روضہ مبارک کے سامنے نہیں جاتا تھا۔ لوگوں نے کہا اتنے دور جاتے ہو، سامنے سلام کے لیے نہیں جاتے؟ تو جواب دیا، کہنے لگا شرم و عصیاں سے، شرم و عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، شرم و عصیاں سے نہیں سامنے جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، ہم تو محشر میں انہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، اور کیوں نہ پلہ تیرے، پلہ ہوتا ہے پلہ ترازو کا، غور کرنا، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو انس سے۔ اب میری ایک درخواست ہے، جہاں میں نے اپنا نام لگایا وہاں آپ اپنا نام لگاؤ، پھر اگلا شعر سناؤں گا، سب اپنا نام لگانا۔ کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو، کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو انس، دیکھ سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، پھر کہو کیوں نہ پلہ تیرے اعمال کا بھاری ہو انس، دیکھ سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں، کشتیاں پنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں، لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سب کو لے جائے، بار بار لے جائے۔ اور وظیفہ سن لو، اذان کے بعد کی دعا ہوتی، اذان کے بعد کی دعا، اللہم بسمکا اموتو، سارے کو یاد ہے نا؟ استاد جی بڑی محنت کی ہوئی ہے الحمدللہ۔ اذان کے بعد کی دعا پڑھنی ہے اچھی طریقے سے، ٹھیک ہے؟ اذان کے بعد کی دعا اکثر کو یاد نہیں بھی ہوگی، ان سے اگر پوچھو تو مولوی صاحب کیا کرتے ہیں تو اوپر سے نیچے سب سنا دیں گے، مولوی صاحب سے دعا نہیں یاد کریں گے۔ یہ دنیا والے بڑے عجیب ہیں، بڑے عجیب ہیں۔ بچہ جب مدرسے میں پڑھتا ہے نا تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ اوہو یہ تو مدرسے پڑھتا ہے، کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں سے، بولتے ہیں نا،
بولتے ہیں نا بابا جی، بولو 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 بولو، میڈیا پہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں نا یہ علماء کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کمائیں گے؟ 8 سال اس کے پیچھے پڑے رہتے، کھائے گا کہاں سے، کمائے گا کہاں؟ اور جس دن 8 سال بعد اس کی دستار بندی ہوتی ہے تو ان کو دوسری ٹینشن لگ جاتی ہے، کھاتا بہت ہے۔ میں غلط بول رہا ہوں؟ پہلے اعتراض پر جواب، کھائے گا کہاں سے کہ تو کھاتا بہت ہے۔ جو اللہ کے دین کا کام کرے گا اللہ اسے بھوکا رکھے گا۔ موذن کی تنخواہ کتنی ہوتی ہے؟ 8,000 10,000 15,000، بہت زیادہ میں بتا رہا ہوں۔ علاقے میں ایسے گھومتے ہیں جیسے وڈیرا ہو پورے علاقے۔ اللہ نے دل کا سکون دیا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کاروباری لوگ ہیں، آپ کو نقصان ہوتا ہے کہ نہیں؟ لاکھوں کروڑوں ہو جاتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، خودکشی کرتے ہیں۔ جاپان میں خودکشیاں، ایم اے والا خودکشی، ڈاکٹر خودکشی، پروفیسر خودکشی، کسی مولوی نے مؤذن نے آج تک خودکشی نہیں کی۔ یہ چیز ہمیں سمجھاتی ہے کہ دین میں اللہ نے بڑا سکون رکھا ہے۔ وہ سکون پیسے سے نہیں ملے گا، وہ سکون دین سے ملے گا۔ ان علماء کے قدموں میں آؤ، خود اپنا فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ میں نے جو کچھ کہا سنایا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ لاشاری صاحب نے بڑی کوشش کی، میں ان کی درخواست پہ حاضر ہوا، میرے سینے میں درد ہو گیا، بہت میں نے زور لگایا ہوا ہے، اب میری ہمت ہی نہیں ہے۔ آئندہ آیا تو اور فرمائشیں یہیں سے لے کے آگے چلوں گا انشاءاللہ۔ زندگی رہی ملاقات رہے گی، اسی پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔